لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال امام حسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ جیسا کہ مسلسل میں امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں اس حدیث امام حسین علیہ السلام کے ذیل میں کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کر کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو ترک کیا، مدینے کو چھوڑا، مدینے کو خدا حافظ کہا۔ عزیزان گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑنا ایک سوال ہے، انسان کے دماغ میں ایک سوال آنا چاہیے اور سوال کرنا چاہیے اسے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور فرمایا مولا نے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ تو لوگوں کو جا کے تلاش کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے وہ کون سی امت تھی، وہ کون سے لوگ تھے کہ جن کی اصلاح امام حسین علیہ السلام کرنے کے لیے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اصلاح اس لیے امام حسین علیہ السلام کو ضرورت پڑی مدینے کو چھوڑنے کے لیے کیونکہ امت مسلمہ ایک عجب جانب اور ایک عجب کیفیت کی طرف مائل ہو رہی تھی اور عجب حالات کی طرف جا رہی تھی، جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو ضرورت پڑی کیونکہ جو وارث ہوتا ہے وہ کسی چیز کو کبھی بھی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا جب تک اس کی جو ہے ذمہ داری ہے، اور جب وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیتا ہے تو امت کو گمراہ نہیں ہونے دیتا ہے، امت کو یوں ہی کسی طرف جانے نہیں دیتا ہے۔ اور قسم خدا کی جانیں قربان ہو جائیں امام حسین علیہ السلام پر، امام حسین اتنے بڑے کریم کہ آپ آخری وقت تک سب کچھ ظلم آپ کے اوپر ہو گیا، سب ظلم ہو گیا آپ کے اوپر، لیکن آپ آخری وقت تک یہ سوچتے رہے کہ یہ میرے سامنے جو قوم کھڑی ہے، جو 30,000 کا لشکر میرے سامنے ہے، اس کی طرف دیکھ کے امام حسین گریہ فرما رہے ہیں اور امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین چاہ رہے تھے کہ اب بھی موقع ہے، امامت نہیں چاہ رہی تھی کربلا میں کہ کوئی بھی ان میں سے کوئی جہنم کی طرف چلا جائے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے امام کی فضیلت کیا ہے اور امام کی ذمہ داری کیا ہے، امام کو ہونا کیسا چاہیے۔ وہ چاہے جس دور کا امام رہا ہو، ہر دور کے امام کی ایک ذمہ داری ہے، چاہے وہ ایک بستی کا امام ہو، چاہے وہ دونوں جہان کا امام ہو، امام کی ذمہ داری بہت ہوا کرتی ہے عزیزو۔ اور جہاں امام بہک جاتا ہے پھر وہاں امت بہک جاتی ہے، اور جہاں امام ہدایت کی طرف رہتا ہے اور امام صراط مستقیم پہ رہتا ہے، اس امام کی جتنی بھی امت ہوتی ہے سب اس کی ہدایت کے اوپر چلتی ہے اور اس کے راستے کو اپناتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے اگر امام حسین علیہ السلام کو احساس ذمہ داری نہ ہوتا اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے نانا کی امت کی فکر نہ ہوتی تو امام حسین کبھی مدینہ نہیں چھوڑتے، امام حسن علیہ السلام کبھی صلح نہیں کرتے، امام علی علیہ السلام اگر امت مسلمہ کا اتنا خیال نہ ہوتا تو امام علی علیہ السلام اتنے ظلم ہونے کے باوجود گھر میں خاموش نہیں بیٹھتے، بس ذہن میں یہ تھا کہ یہ میرے بھائی، یہ نبی اکرم کی امت ہے، اسے کسی طریقے سے بچا لیا جائے۔ کبھی خاموشی کے ذریعے سے بچایا گیا، کبھی صلح کے ذریعے سے بچایا گیا، کبھی کربلا جیسے میدان میں آ کے بچایا گیا، لیکن ہر دور میں امت مسلمہ کو بچایا گیا۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کے اتنا وہ ہے آرزو رکھتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں ہر طریقے سے اماموں نے اپنے نانا کی، اپنے
اپنے نبی کی امت کو بچایا، کس طریقے سے بچایا؟ امام علی مقام حضرت علی علیہ السلام نے ظلم سہ کے امت کو بچایا، امام حسن علیہ السلام نے سلوک کر کے امت کو بچایا، امام حسین علیہ السلام نے سر کٹا کے امت کو بچایا، اور بس یہی چاہتے تھے کہ یہ ہمارے نانا کی امت، یہ ہمارے نبی کی امت، یہ ہمارے رسول کی امت گمراہی کی طرف نہ جائے، اسے بچا لیا جائے جہنم کی طرف، کیونکہ رحمت للعالمین کی امت ہے، یہ جہنم کی طرف نہ جائے۔ اب جہاں یہ امامت کا فرض تھا، جہاں اماموں نے یہ فرض ادا کیا، وہاں امت کا بھی فرض بنتا ہے کہ جس حسین نے نانا کی امت کو بچانے کے لیے، اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے اپنے جوان علی اکبر کو پیش کر دیا، اپنے قاسم کو پیش کر دیا، اپنے بھانجوں کو پیش کر دیا، اپنے برادر بھائی کو قربان کر دیا، جہاں یہ امامت کی ذمہ داری تھی، وہاں امت مسلمہ کا بھی حق بنتا ہے کہ پیغام کربلا کو نشر کریں، پیغام کربلا کو عام کریں، کربلا سب کہیں پہنچنا چاہیے اور پہنچائی جائے، کیونکہ امام کا احسان ہے آج دنیا پر۔ عزیزان گرامی، امام کی ذمہ داری تھی، امام نے ادا کی۔ اب جو امام کی ذمہ داری تھی امام نے ادا کی، اور آج بھی ان کے نائب، ان کے وارث ادا کر رہے ہیں، لیکن آج کی امت کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پیغام کو، امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں تک نشر کیا جائے کہ امام حسین کہتے کسے ہیں، امام کہتے کسے ہیں۔ عزیزان گرامی، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، کہنے کا مطلب یہ ہے، کربلا صرف یہ مجلسیں جو ہو رہی ہیں، یہ صرف مجلسیں نہیں ہیں، رسم نہیں ہے، انسانیت کو بنانے کا طریقہ اس فرش اعضا سے ملتا ہے۔ انسانیت کو عروج عطا ہوتی ہے تو اس فرش اعضا سے عطا ہوتی ہے، انسانیت بلندی پہ جاتی ہے تو یہ فرش اعضا عطا فرماتی ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد صرف ایک نہیں تھا، اصلاح ہو جائے، انسانیت اس درجے پہ جا کے پہنچ جائے، انسان اس مقام پہ جہاں پہنچ جائے کہ جہاں پہ محمد مصطفیٰ کے لیے خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ تو یہ پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کی عبدیت پہلے کہا کہ عبد کو معراج کرائی، تو امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی سیرت پر باقی رہتے ہوئے اس دنیا کے انسان کو اس بلندی تک لے جانا چاہتے تھے، اور لے گئے امام علیہ السلام کہ جہاں حور علیہ السلام بن گئے، حبیب ابن مظاہر علیہ السلام بن گئے، وہب قلبی علیہ السلام بن گئے، انسانیت کو اٹھا کے اس درجے پہ پہنچا دیا جہاں پہ اللہ چاہتا تھا میرا بندہ آ جائے۔ عزیزان گرامی، غور فرمائیے گا، توجہ کرنے کی بات ہے، یہ بھی ہمارے جیسے بشر تھے۔ انشاءاللہ دوسری اس کے بعد کی مجلس میں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا کہ یہ امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا، جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ اور سنیں، یہ بات ہے، یا یوں کہوں کہ جیسے صحابی امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے میدان میں تھے، آدم سے لے کر خاتم تک، یہ خاتم سے لے کر آخری زمانے کے امام تک، ایسے صحابی نہ کسی کو، نہ آدم سے لے کے خاتم تک ملے، نہ ان کے بعد کسی کو ملیں گے۔ عزیزان گرامی، اس کی بات بہت ہی الگ بحث ہے اور ایک الگ موضوع ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں ایسا ارشاد فرمایا کہ جیسے صحابی نے مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ الگ ایک پہلو ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں گفتگو کروں گا اور بیان کروں گا کہ کیسے صحابی تھے، ان کی خصوصیت کیا تھی، کیوں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔ رسول اسلام کے صحابی رسول آخری نبی اور سب سے افضل نبی ہیں حضرت علی علیہ السلام، امیر المومنین، کل ایمان کل ہیں، مولا کائنات وہ ہے جو مرضی پروردگار کو خریدنے والا ہے۔ امام حسن علیہ السلام وہ امام ہے کہ جو رات کے تاریکی میں اپنے پشت پر اناج غلہ رکھ کے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، حقدار تک پہنچایا کرتے تھے، یہ امام ہیں۔ لیکن صحابی کی تعریف جو امام حسین نے کی، کلیجے کانپ جاتے، کیسے صحابی تھے، ہاں ارباب اعضا کربلا میں کیسے صحابی تھے، امام حسین علیہ السلام کے لیے کیسے چاہنے والے تھے۔ میں نے آپ کی زحمت تمام کی ارباب اعضا۔ آج 7 محرم کی تاریخ ہے، حسب دستور ہمارے یہاں کا
ایک رواج ہے کہ 7 محرم کو جناب قاسم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، 7 محرم کو جناب قاسم کی شہادت پڑھی جاتی ہے۔ یہ کون قاسم ہے؟ یہ امام حسن علیہ السلام کی نشانی قاسم۔ یہ کون قاسم ہے؟ یہ امام حسن علیہ السلام کی جان قاسم۔ یہ قاسم وہ قاسم ہے جو امام حسین علیہ السلام کے لیے امام حسن علیہ السلام کے مانند تھے۔ کس لیے؟ کیونکہ جب امام حسن کو دیکھنا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام تو اپنے بھتیجے قاسم کو دیکھ لیا کرتے تھے، امام کو سکون مل جایا کرتا تھا، امام کو تسکین آ جایا کرتی تھی، امام کو تسلی مل جاتی تھی۔ جب بھی چاہتے تھے اپنے بھائی حسن کو دیکھیں، ان کی زیارت کریں تو جناب قاسم کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے جناب امام حسین علیہ السلام جب چاہتے تھے اپنے نانا کی زیارت کریں تو اپنے بیٹے کی زیارت جناب علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام جب چاہتے تھے میں اپنے بھائی کی زیارت کروں تو قاسم کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا جب جناب قاسم اپنے چچا کے پاس آ کے فرماتے چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، سب جا رہے ہیں آپ پہ جان قربان کر رہے ہیں، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام منع کر رہے ہیں، میرے لال، میرے قاسم، میرے بھتیجے قاسم، تو میرے بھیا کی نشانی ہے، میں تجھے مرنے کی اجازت کیسے دوں اے قاسم؟ میں جب بھی چاہتا ہوں اپنے بھائی حسن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ اے بیٹا تمہاری ماں اکیلی ہے، تمہاری ماں تنہا ہے، تم ماں کا سہارا ہو۔ نہیں چچا اجازت دے دیجئے۔ امام حسین نے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ جناب قاسم خیمے میں واپس آئے، ماں نے پوچھا کیا ہوا میرے لال، تم مقتل میں نہیں گئے؟ اجازت نہیں ملی۔ کہ اماں چچا نے منع کر دیا۔ ایک دم یاد آیا کہ آخری وقت میں امام حسن علیہ السلام نے جناب قاسم علیہ السلام کے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا۔ یاد آیا، ماں نے فوراً تعویذ کو کھولا اور کھول کے پڑھا اور بیٹے کے حوالے کیا، بیٹا جاؤ اپنے چچا کی خدمت میں یہ تعویذ پیش کر دو، یہ تمہارے بابا کی وصیت ہے، جاؤ اپنے چچا کی خدمت میں پیش کر دو۔ بس جناب قاسم نے تعویذ کو لیا، جلدی سے دوڑے دوڑے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے فرمایا چچا یہ میرے بابا کی تحریر ہے۔ امام حسین نے تعویذ کو لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، گریہ فرمانے لگے۔ بس گریہ فرماتے فرماتے فرمایا جا میرا لال، جا میرے لال، میں نے تمہیں اجازت دی۔ روایت کہتی بس مسائل میں نے تمام کی، ارباب زحمت تمام ہے۔ روایت کہتی ہے اجازت ملی، مقتل میں جناب قاسم آئے، ارے جنگ پہ جنگ کرتے جا رہے ہیں، ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا، ارے جناب قاسم جب گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے زمین پہ تشریف لائے۔ روایت کہتی ہے جیسے زمین پہ تشریف لائے اپنے چچا کو مدد کے لیے بلایا، حسین پہنچے، آواز دی قاسم تمہارا چچا آ گیا، کوئی آواز نہ آئی۔ امام فرماتے قاسم ارے تمہیں امام وقت آواز دے رہا ہے، میرا لال کہاں ہو؟ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ تاریخ دی لاش کے ٹکڑے ہوا میں اڑے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے چچا میں ادھر ہوں۔ حسین لاش قاسم کی طرف بڑھے، ارے ٹکڑوں کو جمع کیا، گٹھری بنائی، خیمے میں لائے۔ اے فروا لو تمہاری امانت آ گئی۔ فروا نے دیکھا اے میرے لال قاسم، انا للہ و انا الیہ